نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت کی اس تقریر لاجواب کے بعد ایک عیسائی پادری نولس نام کے کھڑے ہوئے اور توحید تثلیث پر عجیب بیہودہ قسم کی ایک تقریر کی۔ کہنے لگے کہ توحید بے تثلیث سمجھ نہیں آتی، اور دو تین بے ہنگم سی انہوں نے مثالیں دی۔ ایک مثال انہوں نے یہ دی کہ دیکھو کہ ایک کا ہنسا ہم لکھتے ہیں تو ہنسا تو ایک ہے، لیکن اس میں طول بھی ہے، عرض بھی ہے، عمق بھی ہے۔ ایسے ہی روح ہے، روح میں کتنی قوتیں ہیں تو ایک بھی ہے اور کثیر بھی ہے۔ اور اس طرح درخت ہے تو درخت تو ایک ہے، لیکن اس میں جڑ بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، تو ایک بھی ہے، کثیر بھی ہے۔ پھر مسئلہ تقدیر کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے کہ اسلام میں ایک عجیب مسئلہ تقدیر کا ہے، تو اگر اس کو مان لیا جائے تو ثابت ہوگا کہ بندے کا کوئی قصور نہیں۔ تو جب اس نے تقدیر پر یہ بیہودہ اعتراض کیا تو حضرت نے درمیان میں ٹوکا اور فرمایا کہ یہ تمہاری آخری چال ہوتی ہے، تم سمجھتے ہو کہ اہل اسلام اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن آپ کھل کر بولے میں اس کا جواب دوں گا، چلو آگے چلیں۔ تو بس اتنی بات کہی تو پھر اسی طرح کی دوبارہ ڈینگے مار کر بیٹھ گیا کہ تثلیث توحید بے تثلیث سمجھ نہیں آتی، تین مثالیں دی۔ تو حضرت نے دوبارہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے اس مسئلہ تثلیث کو لیا، تو فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے، سوال از آسماں جواب از ریسماں۔ تو بات تو یہ ہے کہ توحید بھی حقیقی ہو، تثلیث بھی حقیقی ہو۔ محل نزاع تو یہ ہے کہ ان دونوں کا اجتماع ثابت کیا جائے۔ تو جو پادری صاحب نے مثالیں دی ہیں تو ان مثالوں میں سے تو ان مثالوں میں تثلیث حقیقی نہیں یا وحدت حقیقی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مثال سے یہ بات سمجھو کہ مثلاً ہم نے ایک مشروب تیار کیا، اس میں ہم نے چینی ڈالی اور اس میں ہم نے کیوڑا ڈالا، پانی کے اندر کیوڑا اور چینی دو چیزیں مکس کی، تو اب بظاہر تو یہ چیز ایک ہے، تو لیکن کیا اس میں پیاس بجھانے کا سامان بھی موجود ہے، شیرینی بھی اس میں موجود ہے، خوشبو بھی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جن تین مقاصد کی خاطر ہم نے تین چیزیں ملائی تھی وہ تین مقصد تو اس میں موجود ہیں، تو لہٰذا یہاں تثلیث حقیقی ہے۔ باقی جو وحدت ہے وہ اعتباری ہے کہ چونکہ اجمالی طور پر ہم ان تین چیزوں میں تمیز نہیں کر سکتے، اس لیے بس نام ایک ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ مثال بھی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس مشروب میں آپ دیکھیں تثلیث حقیقی ہے اور وحدت جو ہے وہ اعتباری ہے۔ تو اس طرح کی انہوں نے جو مثالیں دی ہیں، تو مثلاً ان میں آپ دیکھیں کہ روح میں انہوں نے متعدد اوصاف ثابت کیے ہیں، تو لیکن کیا روح کے وہ متعدد مقاصد نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ روح کی مثال اس مشروب کی سی ہے کہ جس کو نام تو ایک دیا گیا لیکن چیزیں تین ہی ہیں، تو لہٰذا روح کی جو مثال دی ہے تو اس میں وحدت اعتباری ہے، تثلیث حقیقی ہے۔ اور اس طرح دوسری مثال انہوں نے دی
کہ مثلا درخت ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں تو دونوں چیزیں واضح ہیں کہ مثلا اس کے درخت جڑیں ہیں، پتے ہیں اور اس کی شاخیں ہیں، تو کیا یہ سب الگ الگ نظر نہیں آ رہی؟ بس نام ایک رکھا گیا ہے، تینوں کا مجموعہ ایک فرض کر لیا گیا ہے، تو لہٰذا یہاں بھی تثلیث حقیقی ہے، وحدت اعتباری ہے۔ باقی اعداد کی مثال دی کہ مثلا ایک کا ہندسہ ہے، اس میں طول ہے، عرض ہے، عمق ہے، تو حضرت فرماتے ہیں پادری صاحب بھول گئے ہیں، ابھی اس میں کچھ چیزیں اور بھی باقی ہیں۔ اس میں مثلا سیاہی ہے، سیاہی کی خوبصورتی ہے، ان کو بھی شامل کرو۔ تو پھر نظر بظاہر تو حضرت نے یہ ہلکا سا مزاح فرمایا، تو لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو صرف 3 کے عدد میں نہیں، اس طرح تو تمام اعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ طول ہے، عرض ہے، عمق ہے، تو پھر 2 اور 1 اور 3 ہی میں وحدت کا کیا ہے؟ تمام اعداد میں آ جاؤ۔ تو لیکن جیسے تقریر دل پذیر میں حضرت نے واضح فرمایا کہ 3 اور 4 اور 1 کا مجموعہ ان کے ہاں بھی 4 ہی ہیں، 1 نہیں۔ خمس 5 کا عدد ہے، ان کے ہاں 5 ہے، 1 نہیں۔ تو لیکن صرف تثلیث میں آ کر یہ کہتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ اس نے عجیب بات کہی ہے کہ توحید بے تثلیث سمجھ نہیں آتی، یہ تو بات الٹ ہو گئی، کہنا یہ چاہیے تھا کہ تثلیث بے توحید سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جو 3 چیزیں ہیں اس میں 1 کا عدد شامل ہے، تو لیکن توحید بے تثلیث ہے، تو اس کا کوئی مبنی ہمیں بھی تو سمجھایا جائے۔ تو یہی تو وہ پوائنٹ ہے کہ جس سے تثلیث کا احمقانہ ہونا واضح ہو جاتا ہے، جس کو یہاں وہ شیر مادر سمجھ کر پی گئے ہیں۔ تو پھر حضرت نے توجہ دلائی کہ دیکھو مسئلہ تثلیث اتنا احمقانہ سفیہانہ ہے کہ کسی بھی عاقل کے سامنے، بے وقوف کے سامنے بھی اس کو نہیں پیش کیا جا سکتا۔ تو عجیب ڈھٹائی ہے کہ اہل اسلام توحید کے علمبرداروں کے سامنے یہ بودھی تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو یہ کتنا عیسائیت کا معاندانہ اور ڈھٹائی والا رویہ ہے۔ اس کے بعد جو اس نے تقدیر پر اعتراض اٹھایا تھا، تو حضرت مسئلہ تقدیر کو ثابت کرنے کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت کے معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مسئلہ تقدیر کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت نے ایک مثال دی ہے کہ مثلاً ایک قطعہ زمین جس کے ہم مالک ہوں، تو اس میں ہم جہاں چاہیں بیڈ روم بنائیں، جہاں چاہیں ٹائلٹ بنائیں، ہمیں اختیار ہے یا نہیں؟ پھر اپنے اختیار کے مطابق جب ہم ٹائلٹ بنائیں یا جو بیڈ روم بنائیں، تو ان میں پھر ہمیں اختیار ہے کہ بیڈ روم میں آرام کریں یا بیڈ روم کو ہم ٹائلٹ کے طور پر استعمال کریں۔ تو لیکن ایسا کرتے نہیں، ہم کرتے گو کہ اس طرح ہی ہیں کہ مثلاً نقشہ بناتے ہوئے ہم نے نقشہ کی موزونیت کو ملحوظ رکھا اور بیت الخلاء وغیرہ وہاں بنائے جہاں سجدے تھے۔ تو اس طرح اب استعمال میں بھی ہم نے بیت الخلاء وغیرہ کو ایسی ضرورت ہی میں استعمال کرنا ہے، تاکہ اب ہمارا یہ استعمال بھی خلاف الحکمت نہ ہو۔ یعنی بنانے میں ہم نے نقشہ کی موزونیت کا لحاظ رکھا، تو استعمال کرنے میں بھی ہم نے نظم کی حکمت کو ملحوظ رکھا۔ تو لیکن کیا اس میں مالک کو یہ اختیار نہیں تھا کہ جہاں اس نے بیت الخلاء بنایا ہے وہاں وہ مہمان خانہ بناتا، یا جہاں اس نے مہمان خانہ بنا دیا ہے
اس کو قضائے حاجات وغیرہ کے لیے استعمال کرے۔ تو اب اگر بیت الخلاء کو زبان ملے تو وہ پوچھ لے کہ میرا کیا قصور ہے کہ مجھے ہمیشہ پخانے سے ہی بھرا جاتا ہے، اور دارالضیوف میں کیا کمال ہے کہ وہاں خوشبوئیں عطر بکھیرے جاتے ہیں، خوشبوئیں بسائی جاتی ہیں، مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو اگر یہ ٹیلٹ یہ سوال کرے تو کیا اس کے علاوہ اور کوئی جواب بھی ممکن ہے کہ میری مرضی، میں مالک ہوں، میں جیسے چاہوں استعمال کروں، اس کے علاوہ کوئی اور جواب بھی ممکن ہے؟ تو اب اس مثال کو حضرت ایک مزید نقطے کی طرف توجہ دلا کر آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم اپنے اس قطع زمین کے مالک ہیں اور اللہ اپنے بندوں کا مالک ہے۔ تو لیکن ملک میں فرق بھی ہے کہ ہماری ملک عارضی، کہ ہم ایک قطع زمین کے مالک ہوئے ہیں، بیع و شراء سے ملکیت ختم، ایک مکان بنایا ہم مالک ہیں، مرنے سے قبضہ ختم۔ تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اشیاء کے، اپنے بندوں کے ایسے مالک ہیں کہ ملکیت کے زوال کا کوئی احتمال نہیں۔ تو جس طرح حضرت فرما رہے ہیں کہ مثلاً زمین کا منور ہونا سورج کے دم سے ہے، تو اگرچہ یہ روشنی اور دھوپ زمین کے ساتھ متصل ہے، آفتاب سے دور ہے، لیکن اس پر قبضہ آفتاب کا ہے اگرچہ دور ہے۔ تو زمین چاہے اس روشنی کو سمیٹ کر رکھ لے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ جب سورج غروب ہوگا اس روشنی اور دھوپ کو ساتھ سمیٹ کر لے جائے گا۔ تو اس طرح اگرچہ ہمارا وجود اور ہماری املاک ہمارے ساتھ متصل ہیں اور اللہ اور اس کے درمیان کوئی اتصال اور مناسبت نہیں، لیکن اس پر قبضہ اللہ کا ہے، جب چاہے اس کو سمیٹ لے۔ تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملک ایسی کامل، جس کے مقابلے میں ہماری ملک نہایت ناقص ہے، تو لیکن ہم اپنی ناقص ملک کو تو استعمال کرنے کے روادار ہیں، تو لیکن اللہ اپنی ملک کامل کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ تقدیر کو لے کر اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا یہ ایک ظالمانہ طریقہ ہے۔ اللہ اپنی کائنات کو جس طرح بھی تصرف کرے وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ تقدیر کو آڑ بنا کر اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا یہ ظلم ہے۔ پھر حضرت نے مسئلہ تثلیث کی طرف بھی توجہ دلائی کہ مسئلہ تثلیث اتنا غیر عاقلانہ کہ جن لوگوں کو استدلال کی قوت ہی نہیں ہے وہ بھی اس کا بوتا پن سمجھتے ہیں۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اگر اس آیت کو تثلیث کے عقیدہ کے حق ہونے کا اصرار ہے تو پھر ہمارا ان سے سوال ہے کہ چوری ہو، ڈکیٹی ہو، جھوٹ ہو، زنا ہو، تو یہ چیزیں بھی نیکی بن سکتی ہیں، کیونکہ ان کا نیکی ہونا اتنا محال نہیں جتنا تثلیث کا باطل ہونا محال ہے۔ وجہ صاحب ظاہر ہے کہ مثلاً چوری اور ڈکیٹی وغیرہ ان کا جو قبو ہے وہ قبو لعینی نہیں بلکہ لغیر ہی ہے، تو لیکن تثلیث کا مسئلہ تو محال بذات ہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پھر ظلم وغیرہ یہ گناہ تو چوری ڈکیٹی یہ تو گناہ اور نافرمانی شمار ہوں اور تثلیث عقائد حقہ کی بنیاد ہو؟ پھر حضرت فرماتے ہیں
کہ یہ عیسائیت کا عجیب طرفہ ہے، تماشا ہے کہ ماننے پہ آئیں تو اس طرح کے غیر عاقلانہ عقائد بھی مان جائیں، اور نہ ماننے تو شریعت کے جو مسائل جو چڑھتے دن کی طرح روشن ہیں ان کا انکار کرتے جائیں، تو یہ ان کی قسمت کی بات ہے۔ تو پھر اس پر بھی حضرت اپنے تقریر دل پذیر میں حضرت نے بڑی وضاحت فرمائی کہ یہ دیکھ کر تمہیں شبہ نہ ہو کہ عیسائیت کی تو عقل کی دنیا میں دھوم ہے، کہاں تک دنیا کو ترقی کر کر کے انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا، تو لہٰذا ان کے یہ عقائد بھی صحیح ہوں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں تقریر دل پذیر میں کہ عیسائی مغربی لوگ مشرقیوں کے مقابلہ میں علی الاطلاق عقل مند نہیں ہیں۔ تو جہاں اہل مشرق مغربیوں کے ساتھ گھٹنا ملا کر چلے ہیں تو وہاں مشرقی لوگ اہل مغرب سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عقل میں علی الاطلاق وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ بس اتنی بات ہے کہ دنیا میں اگرچہ وہ آگے بڑھ گئے ہیں تو لیکن اس میں انہوں نے توجہ کی ہے اور دین کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی، ورنہ ان کے عقائد کا بطلان تو اثر من الشمس ہے۔ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیت نے دین کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اور جیسا کہ حجت الاسلام میں ایک جگہ عجیب آپ نے ان کو دعوت دی کہ ساری عقل دنیا ہی کے لیے نہیں ہے، آخرت سنوارنے کے لیے اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اہل باطل کو عقل کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت کی ان لاجواب تقریروں کے بعد ایک ہندو اٹھا اور اس نے گوشت خوری پر کچھ اعتراضات کیے، تو اس کا مسلمانوں کی طرف سے بھی جواب دیا گیا اور پادریوں نے بھی اس کے جواب دیے، چونکہ اس کا روح سخن مسلمانوں کی طرح پادریوں کی طرف بھی تھا۔ تو لیکن اس مسئلہ کی تفصیل حضرت نے اس کے جواب میں چونکہ کچھ نہیں فرمایا، اور ہم حضرت کے علوم و معارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ تحفہ لاہمیہ عن قریب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد مجمع کا عام تاثر تو یہ تھا کہ نیلی لنگی والے جیت گئے۔ تو یعنی حضرت قدس سرہ اپنے تمام تر علم و فضل کے باوجود، چونکہ آپ کا طرز زندگی نہایت سادہ، عام علماء کا سا لباس بھی نہ ہوتا، کوئی معمولی چادر آپ نے کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، تو جس کو دیکھ کر عام لوگ یہ کہنے لگے کہ نیلی لنگی والا جیت گیا۔ بلکہ ایک عیسائی پادری تو اس نے تو یہ تک کہا کہ ہم نے بڑی تقریریں سنی، نہ ایسا آدمی ہم نے دیکھا، ایک پتلا دبلا آدمی، میلے سے اس کے کپڑے تھے، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ بھی کچھ عالم ہے۔ تو جب کھڑے ہوئے تو ہم تو دل میں کہتے تھے یہ بیان کیا کریں گے، تو اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ حق کہتے تھے، لیکن پادری نے کہا کہ اگر تقریر پر ایمان لایا کرتے تو یہ تقریر اس قابل تھی۔ تو اس طرح ہندو جوگیوں نے بھی آگے بڑھ کر کہا کہ مولانا آج تو آپ نے کمال کر دیا، تو لیکن آپ نے اس جوگی کے جواب میں بھی یہی کہا کہ میں نے نہیں، اللہ ہی کے کام ہے، جو کچھ ہوا ہے بس اللہ کی توفیق ہی سے ہوا ہے۔ تو اسی طرح ایک پادری حضرت سے ملا اور اس نے بھی کہا کہ مولانا آپ کی تقریر نہایت عمدہ ہے، تو لیکن ان تمام تر ستائش کے جواب میں حضرت نے بس اتنا ہی فرما دیا، گاہ باشد کے کودے کے ناداں،
بغلط بر ہدف زنت تیرے، کہ کبھی کبھی بچے کا بھی تیر نشانے پہ لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح حضرت نے ایک تقریر پر جب عیسائیوں نے آپ کو ٹوکا کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ وقت پورا ہو چکا ہے، ورنہ میں اور بھی بیان کرتا، تو جو کچھ بیان کیا ہے یہ سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ تو مولانا احمد حسن امروی جو حضرت کے شاگرد ہیں، تو وہ وجد میں آ کر کہنے لگے دیکھو ایک قطرے کو۔ تو اس طرح حضرت نے یہ تو فرما دیا کہ یہ بچے کا ایک تیر ہے جو نشانے پر لگا ہے، تو لیکن آپ نے بچوں کے تیروں کو تو دیکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کے علوم و معارف کی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو آئندہ انشاءاللہ ہم توثیق الکلام آپ کی خدمت میں مفصل پیش کریں گے، اور الحق الصریح فی اثبات التراوی، تو یہ ہمارے محترم فاضل دوست مولانا ابو ذر اوان دامت برکاتہم، تو یہ سب کچھ ان کی ہمت اور حوصلے سے سر انجام پایا ہے۔ تو آپ ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید یہ شوق ان کا دوبالا اللہ تعالیٰ دوبالا فرمائیں۔ وما علینا الا